سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 اور 43 یہ تلاوت کی ہے۔ یہاں پر اس سورت کا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس رکوع میں اور آئندہ جو آنے والا درس ہوگا، نیا رکوع شروع ہوگا، اس میں بھی اور گزشتہ جو کئی درس گزر چکے ہیں ان میں بھی یہودیوں کے بارے میں ہی تذکرہ چل رہا تھا، ان کی جو اسلام سے دشمنی، تورات کے حکموں کو رد و بدل کرنا اور رجم جیسی سزا کو بھی انہوں نے رد و بدل کر کے اس میں اپنی طرف سے ایک سزا رائج کر دی، اور پھر وہ تفصیل سے واقعہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ السلام نے ساری تفصیل سے ان کو جب اپنا حکم اور قرآن مجید کے حوالے سے، اور چونکہ تورات میں بھی یہی حکم تھا، جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، آپ علیہ السلام کو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے حکم نہیں مانیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ کے حوالے سے جو جبرائیل امین نے ان کی آپ کی رہنمائی فرمائی، تو وہ ساری تفصیل گزر چکی۔ اسی کے ایک حصہ یا ایک جز آج کی جو دو آیتیں ہیں ان میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، اور پھر جو قصاص کا حکم آئے گا کہ کیا ترتیب ہے اس میں بھی وہ بہت زیادہ گڑبڑ کرتے تھے اور بہت زیادہ اس میں تورات کے حکم کی مخالفت کرتے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آئے گا۔ اب آج کا جو درس ہے، اس درس کا مختصراً خلاصہ سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا کہ یہ لوگ اولاً جو پیچھے بات چلی کہ یہ جاسوس ہیں، یہ جاسوسی کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ، اور یہ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، صحیح بات یہ کچھ بھی نہیں سنیں گے، اس میں سے بھی جو غلط بات ہوگی وہ اس کو سنیں گے جو ان کے مقصد کی ہوگی، اور اس کو پھر آگے جا کے پھیلائیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جاسوس لوگ ہیں۔ دوسرا اگلی بات فرمائی اکالون للسحت، یہ لوگ حرام کھانے والے اور بڑا حرام کھانے والے ہیں، اور ظاہر اس حوالے سے پیچھے بھی عرض کیا گیا، اور اس اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ یعنی آپس میں ہی حرام کھاتے تھے۔ جو بڑے قسم کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ چھوٹوں پر ظلم کرتے تھے اور بدلے میں ان سے رشوت کے طور پر ان سے مال لے لیتے تھے، رقم لے لیتے تھے یا کچھ بھی ایسی چیز، تو ظاہر یہ بھی ایک حرام کی بہت بڑی صورت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بڑے حرام کھانے والے ہیں، حرام خور ہیں یہ، اور چھوٹا موٹا بھی نہیں، یعنی بہت بڑی مقدار میں یہ کھانے والے ہیں۔ وجہ اس کی بتا دی، رشوت، ان کے ہاں رشوت عام تھی، رشوت کا بازار گرم تھا، وہ لیتے بھی تھے اور دینے والا سلسلہ بھی تھا، اور درمیان میں جو بندہ پڑتا تھا وہ بھی، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ اس کو مل جائے، یہ دے دے اور بیچ میں مجھے بھی حصہ مل جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اصلاً جو اس حوالے سے، چونکہ پیچھے بھی اس کا ذکر تھا تو اس لیے اس کی وضاحت ہو گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ یہ آپ کے پاس آتے رہیں گے ایسا ہی، چونکہ آگے جو درس آئے گا اس میں قصاص کا فیصلہ کرانے ہی آئیں گے، تو یہ آپ کے پاس ایسے ہی آتے رہیں گے، ان کا آنا جانا لگا رہے گا، آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کریں آپ۔ تو آگے اللہ نے کہہ دیا کہ پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا، جو حکم ہے اس حکم کو بیان کیجئے گا، اور اگر نہیں ہے تو آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ ان سے قطع تعلقی سے مراد یہ ہے آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، آپ کہیے کہ میں فیصلہ نہیں کرتا۔ آگے ظاہر ہے یہ ایسا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندرون طور پر یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو پھر میرے مخالف ہو جائیں گے، اور پھر یہ میں مدینے میں ہجرت کر کے آیا ہوں تو پھر یہ چونکہ یہیں بستے ہیں تو پھر یہ میرے زیادہ مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کا بھی بندوبست کر دیا اور آپ کو فرمایا کہ بھئی اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں اور آپ ان کا فیصلہ نہ کریں
تو یہ آپ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ، بالکل ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ لفظ آگے آئے گا۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ اگر فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے تو خوب انصاف کے ساتھ، بالکل ان کی رعایت نہیں کی جائے گی، اور آپ عدل و انصاف کا جو پیمانہ ہے اس کے ساتھ ان کا فیصلہ کیجئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو انصاف کرنے والے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، ان کے جو جج اور قاضی تھے نا، وہ بہت بڑے رشوت خور تھے۔ وہ یہ رشوت لیتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کا جرم جب ان کے سامنے آتا تو وہ اس سے رشوت لے کے بیچارے مظلوم پر مزید دفعات لگا کر اسی کو نقصان پہنچایا جاتا تھا اور اس کو بری کر دیا جاتا تھا۔ اور یاد رکھیے، رشوت میں سب سے بڑا جو رشوت لینا ہی گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی رشوت دینے والے، رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت، اور کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بڑے عہدے پہ ہو، خصوصاً یہ جو قاضی ہیں، جو جسے کہا جاتا ہے ہمارے جج صاحبان ہیں، ان کا عہدہ ایسا ہے کہ یہاں تو 100% معاملہ اس سے بڑھ جائے گا، یہ بڑا جرم میں شمار ہو جائے گا۔ ایک آدمی اس عہدے پر رہ کر اگر کسی بیچارے مظلوم کے حق میں اگر فیصلہ آ رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا، صرف رشوت لے رہا ہے اور کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ باقی رشوت تو اوورال حرام ہے، ظاہر ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، تفصیلات تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ بھئی بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے کسی دفتر میں ملازم ہے، چاہے کسی اور جگہ پہ آدمی ملازمت ہے، کوئی اور ایسا ذاتی کام کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسا کام ہے کہ جو بظاہر یعنی ہوتا ہے نا، بعض ملازم ہوتے ہیں ان کو حکومت تنخواہ دے رہی ہوتی ہے اور وہ کام کرنے کی دے رہی ہے، اس کے باوجود جب وہ اوپر سے جو پیسہ لے رہے ہیں، یہ اوپر کا پیسہ ان کے لیے کیا ہوگا، رشوت کے زمرے میں آئے گا، اور 100% یہ حرام ہے، اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی جو عام طور پہ کوئی صلح صفائی کا معاملہ آ جاتا ہے، اس میں بعض لوگ آگے بڑھ کر جو ہے نا صلح صفائی کے معاملے میں رشوت لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی مجھے پتہ ہے اور اس کا بھی پتہ ہے، اس کی بھی دکھتی رگ کا پتہ ہے، اس کی دکھتی رگ کا بھی پتہ ہے، اس معاملے میں آگے بڑھ کر وہ لوگ بعض دفعہ رشوت کا سہارا لیتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو رشوت کی کوئی بھی صورت ہو، وہ سب کی سب حرام اور ناجائز ہوگی۔ البتہ علماء کرام نے اور مفتیان کرام نے ایک صورت کے جواز کا یعنی انہوں نے صورت بیان کی ہے کہ بھئی ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کا حق ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ کچھ پیسہ نہیں دیں گے تو آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، بلکہ وہ کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ تو اس صورت میں، اور ظاہر ہے پورا زور لگانے کے پاس، پوری کوشش کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی بغیر پیسے دیے میرا یہ جائز کام جو میرا حق ہے وہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں پھر دینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ لینے والا پوری وعید میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جواز کی صورت ہے۔ بہت سی مثالیں، آپ کسی سرکاری دفتر گئے، آپ کی فائل ہے، آپ کا جائز کام ہے، آپ کو ضرورت بھی ہے، آپ کا حق بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا حق یا تو بہت زیادہ تاخیر ہو جائے گی، آج نہیں، یعنی 2 دنوں کا کام ہے اور یہ میرے 2 سال لگائیں گے، اور 2 سال بعد ظاہر ہے مجھے کیا ضرورت اس کام کی۔ تو ان کچھ صورتحال میں، اور ظاہر ہے اس سے بھی پہلے آدمی کسی ماہر مفتی سے مشورہ کرے کہ یہ صورتحال ہے، تو انشاءاللہ وہ اس کو بہترین مشورہ بھی دیں گے۔ تو یہ کچھ صورتحال علماء کرام اور مفتیان نے ذکر کی ہیں، ان کے علاوہ باقی قطعی طور پر کسی صورت بھی رشوت دینے اور لینے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو وہی ذکر کیا، اور پھر اخیر میں اس آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کو کیوں انصاف والا بناتے ہیں؟ بار بار یہ آپ کے پاس آتے ہیں، بار بار آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، کیوں کراتے ہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تورات میں سارے جتنے اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں سب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ اس میں بھی ہیلا بازی ڈھونڈتے ہیں اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہو سکتا ہے جو نئے نبی آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں، ہو سکتا ہے نیا قانون اتر گیا ہو۔ حالانکہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو 100% شروع سے ویسے ہی چلے آ رہے ہیں، جیسے قتل ہے، قصاص ہے، سود ہے، اس قسم کے اور جتنی زنا ہے، یہ ایسے جرم ہیں کہ یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں اور ان کا شروع سے احکامات ویسے کے ویسے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ان کی حرمت تو ویسے ہی عقلی حرمت ہے۔ بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں نا جن کی حرمت جو ہے نا وہ یعنی عقلی نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ دلیل کے طور پر ہوتی ہے، حکمن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کی حرمت عقلی ہوتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جیسے چوری یہ عقلی حرمت ہے، زنا کرنا یہ عقلی حرمت ہے، ایسے ہی سود کھانا یہ عقلی حرمت ہے، کسی کا قتل کر دینا یہ عقلی حرمت ہے۔ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اس نے قتل کیا، یہ ٹھیک کام نہیں ہے،
اور ظاہر ہے یہ کوئی جائز کام نہیں ہے، تو یہ عقلی چیزیں ہیں، یہ ان میں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ہمیں راستہ مل جائے اور ہم اس میں نعوذ باللہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ تو یہ ان کی باتیں تھیں۔ یہ اس رکوع میں صرف اتنا ہی بیان کیا گیا، چونکہ اگلا جو ہمارا درس آئے گا اس میں قصاص کے انشاءاللہ تفصیلی مسائل آئیں گے۔ اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ پچھلے ہفتے رہ گیا تھا چونکہ وہ زیادہ تفصیلی تھا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، سماعون للکذب، یہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے، یعنی غلط باتیں سننے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ اکالون للسحت، یہ بڑا حرام کھانے والے ہیں۔ اصل میں سحت کہا جاتا ہے کسی شے کو جڑ سے کاٹنا، جڑ سے۔ رشوت کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا، جب دیکھیں انصاف کرنے والا رشوت کھاتا ہے، جج، مجسٹریٹ، اس قسم کے لوگ جب رشوت کھاتے ہیں تو وہ حقیقت میں ظاہر ہے پورے معاشرے سے یعنی انصاف کی جڑ ہی ختم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے جڑ ختم ہو جائے۔ تو سحت کا معنی یعنی حرام کھا رہے ہیں، بڑا حرام کھا رہے ہیں، اور یہاں مراد مفسرین لیتے ہیں رشوت، کہ سب سے بڑا اس وقت ان میں جرم یہ تھا۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، آپ کو اجازت ہے آپ کریں۔ او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لیجیے، یا تو فیصلہ کر لیں یا ان کو ٹال دیں۔ منہ پھیرنے کا مطلب ہے ٹال مٹول کر دیں، ان کو بھیج دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر ان کو ٹالیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ مجال نہیں ہے کہ یہ آپ کو ذرہ بھی کوئی نقصان پہنچا سکیں، ایک ذرہ برابر بھی نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ کے پاس فیصلہ آ ہی گیا ہے اور مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے اور آپ فیصلہ کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ چاہے وہ آج کل کے بھی حساب سے دیکھ لیجئے، جو آدمی انصاف کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، چاہے دو خاندانوں کے درمیان انصاف کر رہا ہے، دو لوگوں کے درمیان کر رہا ہے، یا کوئی جج کسی کو بنایا ہے، کسی کو قاضی بنایا ہے، وہ اگر انصاف کرنے والا ہے تو اللہ کی اس کے ساتھ خصوصی مدد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی وجہ سے بہت سے اللہ تعالیٰ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نظام چل جاتا ہے پوری دنیا کا ایسے انصاف کرنے والوں کی وجہ سے، کیوں اللہ انصاف کو پسند فرماتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور کیسے وہ آپ کو منصف بناتے ہیں، یعنی حکم بناتے ہیں، فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس تورات میں اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہٹ جاتے ہیں، یعنی صاف فیصلے ان کے پاس موجود ہیں لیکن وہ ان کی طرف نہیں جاتے، پھر جاتے ہیں اس کے بعد اس سے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں وہ لوگ ماننے والے، یعنی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے ایمان والی، یہ لوگ طالب ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ چیز، یعنی جسے کہتے ہیں نا گھٹی میں ہی ان کی نہیں ہے، ان کی گھٹی میں ہی فراڈ اور چکر اور دھوکہ بازی ہے۔ تو بہرحال یہ چونکہ یہاں رکوع ختم ہوا اور اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ تھا، آگے انشاءاللہ ہمارا جو درس آئے گا اس میں قصاص کے احکامات انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے، دیت وغیرہ کے احکامات، اور یہودیوں کی اس میں جو خیانت ہے انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا۔